ایک گاؤں میں ایک بزرگ اپنے شاگرد کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان بزرگ کو اس گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام گاؤں کے عقل مند لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک روز ان بزرگ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ حضرت، میں اس گاؤں میں نیا ہوں، میں اس گاؤں کے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں کہ تم جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے لوگ نہایت ہی جھوٹے مکر و فریب والے لوگ ہیں۔ وہ بزرگ اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی بالکل جھوٹے اور مکر و فریب والے لوگ ہیں۔ وہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ بزرگ کا شاگرد بیٹھا تمام ماجرا دیکھ رہا تھا کہ کچھ روز بعد ایک دوسرا لڑکا ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دوبارہ ایسا ہی سوال کرتا ہے کہ حضور، میں اس گاؤں میں نیا ہوں، مجھے اس گاؤں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہے۔ تو وہ بزرگ اس سے دوبارہ وہی سوال کرتے ہیں کہ تم جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے لوگ نہایت ہی سچے، نیک اور اخلاق مند لوگ ہیں۔ تو وہ بزرگ اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی نہایت ہی نیک، سچے اور صاف دل لوگ ہیں۔ وہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ ان بزرگ کا شاگرد سے بات سن کر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے استاد سے یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت، کچھ دن پہلے تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگ جھوٹے، مکر و فریب والے لوگ ہیں، اور آج آپ اس لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ نہایت ہی سچے، ایماندار اور نیک دل لوگ ہیں۔ وہ بزرگ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کا جواب کچھ دن بعد دوں گا۔ وقت گزرتا جاتا ہے کہ کچھ دن بعد وہ پہلا لڑکا انہی بزرگ سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت، آپ نے بالکل درست فرمایا تھا، یہاں کے لوگ نہایت ہی جھوٹے، مکر و فریب والے لوگ ہیں، اور وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے کچھ روز بعد وہ دوسرا لڑکا ملتا ہے اور ان بزرگ سے کہتا ہے کہ حضرت، آپ نے بالکل درست فرمایا تھا، یہاں کے لوگ نہایت ہی سچے، اخلاق مند اور صاف دل لوگ ہیں، اور وہ لڑکا بھی چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بزرگ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انسان کی سوچ کا نتیجہ، کہ اس پہلے لڑکے نے میری بات کو مان لیا تھا، اس لیے اس کی نظر معاشرے کی تمام اچھائیاں چھوڑ کر ان برائیوں پر تھی جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، اور دوسرے لڑکے نے بھی میری بات کو مان لیا تھا، اس لیے اس کی نظر معاشرے کی تمام برائیاں چھوڑ کر ان اچھائیوں پر تھی جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی سوچ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کہ انسان جیسا سوچتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا بھی ویسی ہی بن جاتی ہے۔ لیکن اس اسٹوری کا مقصد ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک سوال تھا کہ ہماری مثال کس لڑکے جیسی ہے؟ کہ اس پہلے والے لڑکے جیسی ہے کہ جسے معاشرے کی تمام اچھائیاں چھوڑ کر برائیاں نظر آ رہی ہیں، یا اس دوسرے لڑکے جیسی ہے کہ جسے معاشرے کی تمام برائیاں چھوڑ کر اچھائیاں نظر آ رہی ہیں؟ اور جب آپ اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ جان کر بڑا افسوس ہوگا کہ ہماری مثال شاید اس پہلے لڑکے جیسی ہو چکی ہے کہ جسے معاشرے کی تمام اچھائیاں چھوڑ کر صرف برائیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں پاکستان کے اندر اس کی تمام اچھائیاں چھوڑ کر صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس چیز کا ایکسپریمنٹ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو لیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں اور اسے 2 سوال کریں کہ تم پاکستان کی اچھائیاں بتاؤ اور تم پاکستان کی برائیاں بتاؤ۔ یہ میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے، میں کچھ لوگوں سے بیٹھا ہوں، میں نے بات کی ہے ان سے، میں نے یہ سوال کیا ہے، اور یہ جان کر افسوس ہوا کہ جب برائیوں کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہوتی ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران خراب ہیں، ہمارے علماء خراب ہیں، ہماری عوام خراب ہے، ہمارے پاکستان میں مہنگائی ہے، یعنی کہ ایک پوری داستان ہم لے کر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مگر جب اچھائی کی بات کی جائے تو پاکستان کی صرف اچھائیوں میں کیا صرف یہ پہاڑ، دریا، سمندر یہی چیزیں شامل ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے اوپر ہم پاکستان کی تعریف کر سکیں، جس چیز پر ہم فخر کر سکیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مائنڈ، ہمارا ذہن کہاں جا رہا ہے۔ ہم کسی ٹک ٹاکر کو اور اس طریقے کے کام کرنے والے کو تو تب بھی اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس زارا نعیم، عمیر مسعود، شہروز کاشف، عریشہ فاطمہ جیسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، جن لوگوں نے ایک طرف سے پاکستان کا نام
पूरी दुनिया में रोशन किया होता है, लेकिन हम कुछ टाइम तक उनको याद रखते हैं और उसे भूल जाते हैं। लेकिन इसी के बरअक्स कोई टिकटॉकर हो तो हर एक बच्चा जान रहा होता है कि कौन टिकटॉकर है, क्या करता है और क्यों करता है। एक मिसाल आपको मैं दूंगा कि एक शॉपकीपर अपने दुकान में वही सामान रखता है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर हम आज इन नामों को, जो पिछली फहरिस्त मैंने आपको बताई है, अगर इन लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करें तो फिर हमारे टीनेजर्स का भी जो जहन है वो इस तरह के कामों की तरफ जाएगा। एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव होने की कोशिश करें। पाकिस्तान की खराबियां हमें याद रह जाती हैं, अच्छाइयां हमें क्यों याद नहीं रहती? जबकि पॉजिटिविटी इज़ अ लाइट, इट स्प्रेड। लाइफ का एक रूल बनाए कि जब मैं पाकिस्तान की किसी खराबी पर तज़किरा कर सकता हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की मैं तारीफ़ भी कर सकूँ। Unfortunately, we are ready to criticize, but we are not able to appreciate.